أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. اگر وہ تم سے جنگ کرتے جنہوں نے کفر اختیار کیا تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگتے پھر وہ لوگ نہ پاتے کوئی حامی اور نہ کوئی مددگار. یہ اللہ کا دستور رہا ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے اور تم اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. وہی ذات ہے جس نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک دیا مکہ کے بطن میں بعد اس کے کہ اللہ نے تم کو ان کے اوپر قابو دے دیا اور اللہ تعالیٰ تم جو کچھ کرتے تھے اس کو دیکھ رہا تھا. وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو جو کھڑے ہوئے تھے کہ وہ ان کے قتل کی جگہ کے اوپر پہنچے. اگر مومنوں میں سے مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتی جن کو تم نہیں جانتے تھے کہ تم ان کو پیس ڈالو بس تم کو نقصان پہنچے بغیر کسی علم کے تاکہ اللہ تعالیٰ داخل کرے اپنی رحمت میں جس کو چاہے. اور اگر وہ نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کو دردناک عذاب دیتا. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ. پچھلی آیتوں کے اندر یہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مومنین سے راضی ہو گئے جنہوں نے درخت کے نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور آپ کی بات کے اوپر لبیک کہا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون نازل کیا وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اور آئندہ قریب فتح دینے کا وعدہ بھی کیا. اللہ آگے کی آیت کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہاں جنگ ہوتی. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتے تو یہاں جنگ ہوتی اور جنگ ہوتی تو کیا ہوتا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ. پیٹھ پھیر کر مشرکین بھاگتے. ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. پھر اپنا کوئی مددگار اور کوئی حامی نہ پاتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی چاہا. دو باتیں. ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ مکہ کے اندر بہت سے مسلمان ایسے تھے جنہوں نے اب تک یا تو اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا کسی خوف کی وجہ سے یا اظہار کیا تھا لیکن وہ ہجرت نہیں کر پائے تھے. اب آگے کی آیت کے اندر یہ مصلحت ہے کہ اگر جنگ ہوتی تو ناحق ان کو بھی نقصان پہنچتا.
تو پہلی بات تو یہ کہ اگر جنگ ہوتی وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ، بہت سے موقع ایسے آئے کہ آپس میں جنگ ہو جائے. خالد ابن ولید وہ لشکر لے کر نکلے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے اندر رک گئے. اس کے بعد بھی وہ 50 افراد نے خفیہ طور پر حملہ کرنے کی کوشش کی، وہ پکڑے بھی گئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رہا کرنے کا اعلان کر دیا اور اس طرح جنگ کو ٹال دیا. وہ بھی موقع آیا جب ہٹ دھرمی کی سہیل ابن عمرو نے جب معاہدہ لکھا گیا تب بھی اندیشہ تھا کہ جنگ ہو جاتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ٹال دیا. یہاں فرماتے ہیں وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، اگر بالفرض جنگ ہوتی تو مشرکین پیٹ پھیر کر بھاگتے، کیونکہ مومنین تو ایک حوصلے کے ساتھ تیار تھے، کوئی ان کے پاس ساز و سامان نہیں اور جنگ کرنے کے لیے بھی نہیں آئے تھے. لیکن جب یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو سارے مومنین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بیعت. اور جب ایک حوصلہ، کوئی بھی مقابلہ ہو، چاہے وہ ایگزام ہو، چاہے وہ کوئی کھیل کود ہو، دوڑ کا مقابلہ ہو، چاہے کوئی اور چیز ہو، سب سے پہلے اس کو جیتا جاتا ہے حوصلے. حوصلہ اگر بلند ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوتی ہے اور مومن کا حوصلہ ہمیشہ بلند رہتا ہے. کیوں کہ وہ اس بات کو مانتا ہے بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ، کہ جو بھی اچھا ہو یا ہمارے لحاظ سے وہ برا ہو لیکن وہ اللہ کی طرف سے. جب مومن یہ مانتا ہے تو اس کا حوصلہ کبھی پست نہیں ہوگا، اس کا حوصلہ بلند رہے گا. قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اسی کو تو حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی شان عجیب ہے، اس کو اگر کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کر لیتا ہے تو بھی ثواب کا مستحق، اس کو اگر کوئی فائدہ پہنچے تو شکر ادا کرتا ہے تو بھی ثواب کا مستحق. تو مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اپنے یقین کو پختہ رکھتا ہے، اس وجہ سے وہ حوصلہ ہارتا نہیں ہے، وہ ظاہری اسباب کو نہیں دیکھتا. فرمایا وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر بالفرض وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا تمہارے ساتھ جنگ کرتے لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگتے. ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، پھر نہ کوئی اپنا حامی ان کو ملتا اور نہ مددگار. کیوں؟ سنت اللہ، پھر سنت اللہ التی قد خلت من قبل، اللہ کا دستور پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ جب اہل ایمان تمام شرائط کو مکمل کرے تو اللہ تعالیٰ آخر کار حق کو ہی غلبہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے، آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے، لیکن اللہ کا دستور پہلے سے چلا آ رہا ہے سنت اللہ التی قد خلت من قبل، کہ جب اہل ایمان تمام شرائط کو بجا لائیں تو اللہ تعالیٰ حق کو غالب کر دیتا ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، کہ کسی بھی صورت میں ہمیں حوصلہ ہارنے کی ضرورت نہیں. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اہل ایمان کو غالب رکھتا ہے بشرطے کہ ان کنتم مومنین، کہ وہ ایمان کے تقاضوں کو مکمل طور پر پورا کرے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بالفرض جنگ ہوتی تو جیسے احزاب کے اندر آخر کار بھاگنا پڑا، یہاں بھی یہی صورت پیش آتی، کیونکہ اگرچہ اہل ایمان صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، ان کے پاس کوئی ساز و سامان تھا ہی نہیں، لیکن ان کے پاس یقین کی طاقت تھی جو مخالف کے پاس نہیں تھی. اور اللہ کا دستور یہی رہا ہے سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تم اللہ کے دستور میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَغْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، وہی ذات ہے جس نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک لیا. وَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور تمہارے ہاتھ کو ان سے روک لی. کئی موقع ایسے پیش آئے کہ جنگ چھڑ
چڑ جاتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن رکھا، کیونکہ اللہ کو منظور یہی تھا کہ صلح ہو جائے اور پھر قیامت تک کے لیے وہ ایک مثال بن جائے۔ اس لیے فرمایا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، وہی ذات ہے جس نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک لیا۔ خالد ابن ولید لے کر نکل پڑے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات ڈالی گئی اور آپ نے راستہ بدل دیا کہ ہم کو تو عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے، لڑنے کے لیے نہیں۔ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ، مکہ کے اندر، حالانکہ یہ مکہ سے کچھ باہر تھا، مکہ سے کوئی 20 کلومیٹر دور ہے یہ حدیبیہ، لیکن یہاں فرمایا مکہ کے اندر۔ ظاہر ہے کہ مکہ کے بالکل قریب تھا اور یہ جنگ چھڑتی تو اس کے اثرات مکہ تک ہوتے، اور مہینہ بھی ایسا چل رہا تھا جس میں وہ لوگ جنگ کرنے کو منع سمجھتے تھے۔ من بعد ان اغفرکم علیہم، ایک موقع ایسا بھی آیا کہ وہ چند لوگ جو لڑنے کے لیے آئے تھے 50 لوگوں کو پکڑ لیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رہا کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہی بات ڈالی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور تم جو کچھ کر رہے تھے اس کو اللہ برابر دیکھ رہا تھا، یا یہ بھی مطلب ہے کہ تم جو کچھ کرتے ہو اس کو اللہ برابر دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں سب سے إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، رصد کا مطلب ہوتا ہے ایک دم تاک میں رہنا، برابر نگاہ میں رکھنا۔ تو ساری کائنات کا ایک ایک انسان، ایک ایک ذرہ اور ہر چیز برابر اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں۔ هم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام، اب وہ آیت آئی کہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا، انہوں نے وصدوکم عن المسجد الحرام، تم کو مسجد حرام جانے سے روکا۔ حالانکہ دستور یہ تھا ان کا کہ کوئی عمرہ کرنے کے لیے آئے، جاہلیت میں بھی یہ بالکل اٹل قانون تھا کہ اس کو روک نہیں سکتے، لیکن پھر بھی اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے، یہی لگ جاتا ہے حمیت الجاہلیت، اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے تو ان کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ هم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام، وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا اور تم کو روکا مسجد حرام میں داخل ہونے سے، والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ، اور قربانی کے جانوروں کو قربانی کے مقام تک جانے سے روکا۔ وصدوکم عن المسجد الحرام، تم کو مسجد حرام تک جانے سے روکا، والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ، اور وہ جانور جن کو قربانی کے لیے لائے تھے ان کو قربانی گاہ تک، مینا تک جانے سے روکا۔ یہاں ایک بات کی وضاحت، عمرہ تو اس کو کہتے ہیں، 4 افعال ہیں، احرام باندھنا، طواف کرنا، سعی یعنی دوڑ لگانا، اور حلق یا قصر کروانا، عمرہ ہو گئے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے، اسی وقت سے جانوروں کو لے کر نکلے، حالانکہ ارادہ عمرہ کرنے کا۔ اس کی 2 وجوہات، ایک وجہ تو یہ تھی کہ یقین نہیں تھا کہ مکہ میں داخل ہو پائیں گے یا نہیں، کیونکہ گزشتہ سال تک اتنی سخت حالت رہی کہ انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاؤ کرنے کے لیے خندق کھودنی پڑی، چاروں طرف سے قبائل ٹوٹ پڑے تھے۔ کیا وہ قبائل، کیا وہ مخالف مکہ میں داخل ہونے دے گا یا نہیں ہونے دے گا؟ اگر نہیں ہونے دیتا تو پھر قاعدہ یہ ہے کہ کوئی آدمی عمرہ کی نیت سے نکلے یا حج کی نیت سے نکلے اور وہاں نہ پہنچ سکے، چاہے کوئی دشمن کی وجہ سے یا کوئی ایسی بیماری اس کو لگ گئی یا کوئی ایسی وبا پھیل گئی کہ اب جانا ممکن نہیں، جیسے 2 سال پہلے اور گزشتہ سال بھی ہوا کہ بہت سے لوگ عمرہ یا حج کی نیت سے نکلے آس پاس کے لوگ، لیکن روک لیا گیا، نہیں جانے دیں گے پولیس نے یا جو بھی سرکاری قانون تھا وہاں اس کے مطابق روک لیا۔ اب رک جائیں، عمرہ
کرنے کے ارادے سے نکلے اور عمرہ نہ کر سکے تو تمام علماء کا اتفاق ہے کہ ایسے وقت میں قربانی کرنی پڑے گی. اب محرم میں تو جا نہیں سکے، اب احرام کھولنا ہے تو اس کے لیے قربانی کرنی پڑے گی. یہ قربانی عمرے کی نہیں ہے بلکہ اس کو احصار کی قربانی کہتے ہیں. رک گئے، عمرہ نہیں کر سکے، اس کی قربانی. عمرہ کی قضا تو آئندہ کرنی پڑے گی، لیکن رک گئے، جا نہیں سکے، اب احرام کھولنا ہے تو قربانی کرنی پڑے گی. تو ایک اس نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کو لے کر نکلے تھے. دوسری نیت یہ کہ وہ جانوروں کو جب حج یا عمرہ کے لیے لے کر نکلتے تھے تو اس کے گلے میں ایک خاص قسم کا چمڑے کا ہار باندھتے تھے مقلدین. اور اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ سمجھ لیں کہ یہ آدمی جا رہا ہے عمرے کے لیے، اب اس کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا، اس کو کوئی پریشان نہیں کرے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے جا رہے ہیں 1400 لوگوں کو لے کر. اس کا پتہ چلے، ایک تو اس کے لیے جانور ساتھ لیے تھے، اور دوسرا یہ کہ اگر رک گئے، اور اندیشہ یہی تھا کہ روک دیے جائیں تو کیا، اس لیے وہ جانور ساتھ لیے تھے کہ اگر روک دیے جائیں. فتاوی عالمگیری، جس کو فتاوی ہندیہ بھی کہتے ہیں، اورنگزیب کے زمانے میں اورنگزیب رحمت اللہ علیہ ایک علماء کی کمیٹی بنا کر فتاوی کی ایک کتاب، حنفی فقہ کی اہم ترین کتاب، یا کہیے کہ اس کے بعد ایک لمبے عرصے تک اسلامی لا رہا، وہ فتاوی عالمگیری اس کو کہتے ہیں، یا فتاوی ہندیہ بھی کہتے ہیں. ملا نظام الدین برہان پوری ایک بہت بڑے عالم تھے، وہ اور ان کے ساتھ 40 علماء کی ٹیم بنائی اورنگزیب نے کہ بھائی آپ کو یہ فتاوی کی کتاب تیار کر لے. 40 بڑے بڑے علماء، الگ کوئی ہندوستان کے کوئی باہر سے بلوائے، اور اس طرح کر کے فتاوی ہندیہ آج بھی فتاوی کی اہم کتاب شمار ہوتی. ملا نظام الدین برہان پوری رحمت اللہ علیہ، جیسے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے والد صاحب مولانا عبد الرحیم، وہ بھی ان 40 علماء کے اندر شامل تھے. ایسے بڑے بڑے لوگ تھے جنہوں نے مل کر یہ تیار کیا. اس کے اندر یہ لکھا گیا، یہ باتیں بہت تفصیل سے لکھی ہیں کہ کوئی عمرہ کے لیے نکلے، جیسے ایسے بہت سارے فتوے پوچھے گئے پچھلے 2 سال میں، ایسے بہت سارے فتوے پوچھے گئے کہ بھئی ہم کھلا بارڈر تک پہنچے اور پولیس نے روک لیا، ہم کویت سے نکلے، ہم دبئی سے نکلے اور وہاں جا کر روک لیا، اب کیا کریں. تو یہ مسئلہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانور، وہ عمرہ کے اندر تو قربانی واجب نہیں ہے، لیکن آپ لے کر اس لیے گئے تھے کہ اگر احصار ہو جائے، یعنی درمیان میں روک لیا جائے، تو اب تو احرام کھولنے کے لیے قربانی کرنی پڑے گی اور کرنی پڑی. تو سب علماء کے نزدیک وہ قربانی واجب ہے ہدی. لیکن فرق اتنا ہے کہ احناف کے یہاں وہ قربانی حدود حرم میں، حرم کی باؤنڈری کے اندر کرنی پڑی، اور امام شافعی کیا کہیں بھی کر صحیح. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قربانی کہاں کروائی؟ تو حدیبیہ کے بعد فوراً حدود حرم کی باؤنڈری شروع ہو جاتی ہے. وہ علاقہ جہاں شکار منع، جہاں جنگ کرنا منع، جہاں بہت قانون ایسے ہیں جو قابل احترام جگہ ہے، تو وہاں قربانی کروائی. حدیبیہ کے بعد فوراً حرم کی بارڈر کے اندر، اور پھر آپ نے احرام کھولا. تو حنفی لوگ جو یہ کہتے ہیں حدود حرم کے اندر ہی قربانی کرنی پڑے گی، باہر نہیں، تو اندر ہی قربانی ہوئی. تو فرمایا هم الذین کفروا وصدوکم. بہت سی مرتبہ ایسے واقعات پیش آتے کہ روک لیا جاتا، جیسے ہندوستان کے اندر وہ آیا سر تھامس رو جہانگیر کے دربار میں، اس کا واقعہ بھی ایسا ہی پیش آیا تھا. 1613 عیسوی سے ایک جہاز، کیونکہ اس زمانے میں بڑے بڑے جہاز جاتے تھے حج کے لیے، عمرہ کے لیے، تو مریم زمانی، اس کی جہانگیر کی ماں اور اکبر کی بیوی مریم زمانی، اس کا جہاز تھا رحیمی نام کا، اور 700 لوگ اس میں سوار تھے. اور یہ فرنگی لوگوں نے اس کو روک لیا، بیچ میں یہ غوا کر لیا، بیچ سمندر چھوڑ ہی نہیں رہے. ان کا اس زمانے میں، یہ یورپین لوگ آج کل کہے جاتے ہیں، ان کا دستور یہی تھا لوٹ مار کر.
تو اس کو روک لیا۔ اب بہت غصے ہوا جہانگیر، کیا کرنا چاہیے؟ تو اسی زمانے میں اسی کی بات چیت کرنے کے لیے پھر انگریز کی طرف سے سر تھامس رو جس کو کہتے، وہ درمیان میں پڑا اور پھر جہانگیر کے دربار میں آیا، پھر اسی نے تجارت کرنے کی اجازت مانگی تھی۔ تو اس زمانے میں بھی ایسے واقعات پیش آتے تھے کہ حج کی نیت سے گئے اور درمیان میں روک لیا گیا، لیکن یہ رحیمی جہاز پھر لمبی گفتگو کے بعد کئی مہینوں کے بعد اس کو چھوڑ دیا گیا۔ مریم زمانی جس کو آج کل پتہ نہیں وہ جودھا بائی کے نام سے جانتے ہیں اور بہت زیادہ بوال اس کے نام سے ہوا تھا پچھلے زمانے میں، تو وہ جہاز روک لیا گیا۔ تو فتاوی عالمگیری کے اندر یہی بات ہے کہ روک لیا جائے تو احناف حنفی فقہ کا دستور یہ ہے کہ قربانی حدود حرم کے اندر کرنی پڑے گی۔ بہرحال فرمایا هم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام، وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا اور تم کو مسجد حرام سے روک دیا، والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ، اور ہدی کے جانوروں کو بھی ان کی قربان گاہ جانے سے روک لیا۔ تو اب تو جنگ ہو جانی چاہیے تھی، تو آگے فرمایا ولولا رجال مومنون ونساء مومنات، اگر مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتی، کہاں؟ مکہ کے اندر، لم تعلموہم، ان کو تم نہیں جانتے تھے۔ مکہ کے اندر بعض مسلمان تو ایسے تھے جنہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کر دیا تھا، بڑی تعداد میں ایسے لوگ تھے جو اسلام کو حق سمجھتے تھے لیکن ایک دباؤ کی بنا پر اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر جنگ ہوتی تو تم ان کو بھی نقصان پہنچا بیٹھتے۔ پھر بات یہ چل پڑتی نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بھی نہیں چھوڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام سے محفوظ رکھا۔ اور صحابہ کرام اگرچہ ظاہر میں یہ چاہتے تھے کہ صلح نہیں ہونی چاہیے، ہم بزدل کہاں ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا، قیامت تک کے لیے ایک مثال قائم کر دی، نہیں صلح ہوگی، ہم امن چاہتے ہیں، ہم واپس چلے جائیں گے، ہم آئندہ سال عمرہ کریں گے، لیکن جب جنگ بندی ہو رہی ہے 10 سال کے لیے تو اس سے اچھا موقع کیا ہے؟ تو فرمایا ولولا رجال مومنون ونساء مومنات، اگر مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتی، لم تعلموہم، جن کو تم نہیں جانتے تھے، ان تطؤوہم، تم ان کو نقصان پہنچا بیٹھتے، فتصیبکم منہم معرۃ بغیر علم، اس کی وجہ سے تم کو بغیر جانکاری کے ایک نقصان ہوتا۔ یہ نقصان یہ ہوتا کہ بھئی اپنے ہی لوگوں کو مار ڈالا۔ لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، اللہ کو تو منظور تھا کہ اللہ لوگوں کو اپنی رحمت میں داخل کرے، اور یہی ہوا کہ صلح ہو گئی، اور اس مرتبہ بھی خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہا، اور آئندہ 2 سال کے بعد جب مکہ فتح ہوا خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہا۔ تاریخ میں ایسی مثالیں بہت کم ملتی ہیں کہ کوئی جگہ فتح ہو اور خون نہ بہے۔ احزاب کے خندق کے موقع پر بھی یہی ہوا کہ ایک خون کا خطرہ بھی نہیں بہا اور بات پوری ہو گئی۔ یا حدیبیہ میں بھی یہی ہوا، اس کے بعد فتح مکہ میں بھی یہی ہوا، آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، لو تزینوا، اگر یہ لوگ نہ ہوتے، یعنی مکہ میں جو مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتی، لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، تو ہم ان کافروں کو دردناک عذاب دیتے، لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا، اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، جب ان لوگوں نے جنہوں نے کفر اختیار کیا، جاہلیت کی بے جا حمایت کی، جاہلانہ حمایت، جب صلح ہو رہی، اب کہ بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اب پھر ہٹ دھرمی کہ نہیں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں مانتے، لکھو بسم کا اللہم۔ سہیل ابن عمرہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے اس طرح لکھو۔ صحابہ کرام پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو رہا،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا کہ یہ معاہدہ ہو رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کے لوگوں کے ساتھ. کہا رسول اللہ کا لفظ نہ لکھو, ہم آپ کو رسول اللہ کہاں مانتے, نعوذ باللہ. آپ نے فرمایا چلو اس لفظ کو مٹا دو. تو یہ جاہلانہ حد درمی نہیں تو اور کیا ہے. دین اسلام میں اس طرح جاہلانہ حد درمی کہ دو آدمیوں کے درمیان لڑائی ہو گئی, یہ میرا رشتہ دار ہے, مجھے پتا ہے کہ یہ ناحق ہے, پھر بھی میں اس کی مدد کروں, یہ جاہلانہ حد درمی ہوئی. اور دین اسلام کے اندر اس طرح بیجا حمایت, یا جس کے لیے ایک لفظ آتا ہے بیجا عصبیت, یہ دین اسلام میں منظور نہیں. دین اسلام تو عدل کو مانتا ہے. میں نے وہ واقعہ بتایا تھا قاضی شرعی کا, بہت بڑے قاضی گزرے تابعین کے زمانے, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی انہوں نے پایا لیکن مکہ تک نہیں, مدینہ تک نہیں پہنچ پائے تھے. شرعی قاضی, پھر حضرت عمر کے زمانے میں وہ قاضی بنا دیے گئے, اور بڑے اللہ والے, بڑے نیک, بڑے انصاف پسند. ایک مرتبہ ان کے بیٹے کا کوئی کیس تھا. بیٹا, جب باپ بیٹا کھانے کے لیے بیٹھے تو بیٹے نے کہا کہ ابا میرا زمین کا ایک مسئلہ چل رہا ہے فلاں آدمی کے ساتھ, میری پوزیشن یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, سامنے والے کی یہ ہے. اگر آپ کو لگتا ہو کہ میں اس کیس میں جیت پاؤں گا تو میں داخل کروں, ورنہ نہیں. قاضی شرعی نے کہا کہ پہلی فرصت میں اس کو کل داخل کر دو. بیٹا تو خوش ہو گئے, دوسرے ہی دن کیس داخل کر دیا, اور دونوں کے دلائل سن کر قاضی شرعی نے بیٹے کے خلاف فیصلہ دیا, سامنے والے کے حق میں فیصلہ دیا. جب بعد میں دوسرے دن پھر دونوں کھانے کے لیے بیٹھے تو بیٹے نے کہا کہ ابا میں نے آپ کو پوچھا تھا تو آپ نے تو یہ کہا تھا داخل کر دو, اور یہ کیا بات. باپ نے کہا کہ میں اس کی وجہ سے ناانصافی کر کے جہنم میں جانا نہیں چاہتا. یہاں تو دین اسلام میں بیجا حمایت منع ہے, یہاں تو انصاف ہے. تو یہ بیجا حمایت کرنا, اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ, یہ الفاظ. حالانکہ عروہ ابن مسعود ثقفی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے آئے تھے, وہ گئے اور انہوں نے مکہ والوں کو کہا کہ دیکھو میری رائے تو یہ ہے کہ یہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں, ان کو عمرہ کرنے دو. بدیل ابن ورقہ وہ بھی بات کر کے گئے, انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھئی ان کو عمرہ کر لینے دو, ہماری رائے یہی ہے, اس سے روکنا اچھا نہیں. جو بھی آئے, تینوں جو آئے بات کرنے کے لیے, انہوں نے یہی رائے پیش, لیکن مکہ والوں نے اس کو منظور نہیں کیا. اس کو قرآن کریم نے کہا حمیت الجاہلیہ, یہ بیجا حمایت, یہ اسلام کے اندر پسندیدہ نہیں ہے. اسلام میں تو تعلیم یہ ہے کہ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین, کہ اگرچہ تمہارے خلاف ہو, تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو, یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو, سچی گواہی دو, سچی گواہی کو کبھی بھی نہ چھپاؤ. وما علینا الا البلاغ المبین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری تمام کوتاہیوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری تمام غلطیوں سے درگزر فرما. یا اللہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے, یا اللہ اس عشرے کے اندر, ان دنوں کے اندر, ان راتوں کے اندر تو بے شمار لوگوں کو معاف کرتا ہے. یا اللہ ہمیں معاف کر دے. یا اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما, تراویح کو قبول فرما, تلاوت کو قبول فرما. یا اللہ کلام پاک کی محبت ہم سب کو نصیب فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہم تمام کو نصیب فرما. یا اللہ صرف اور صرف تیرا خوف ہمیں عطا فرما, اور ہر طرح کا خوف ہمارے دلوں سے نکال دے. یا اللہ ہر طرح کا خوف ہمارے دلوں سے نکال دے. یا اللہ صحابہ کرام والی, یا اللہ حدیبیہ والوں کی
جرأت ہم تمام کو عطا فرما، ان کے جیسا صبر ہم تمام کو عطا فرما، ان کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ملک کے اندر نفرت کے ماحول کو ختم فرما، محبت کے ماحول کو زندہ فرما۔ یا اللہ اس ملک کے اندر انسانیت کی ہواؤں کو چلا، انصاف کی ہواؤں کو چلا، دین انسانیت کی ہواؤں کو چلا، امن و امان کی ہواؤں کو چلا، عافیت کی ہواؤں کو اس ملک کے اندر عام فرما۔ یا اللہ اس ملک کے اندر قیامت تک اللہ اکبر کی صدا کو بلند فرما، قیامت تک قرآن کی تعلیم کو اس ملک کے اندر عام فرما، قرآن کے پیغام کو عام فرما، قیامت تک اس ملک کے کونے کونے میں ہر مسجد کے اندر، ہر گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کو زندہ فرما، توحید کو زندہ فرما۔ یا اللہ توحید کی فضا کو عام فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو ایک ہو کر مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جنت میں اونچا مقام نصیب فرما۔ یا اللہ جن علماء نے، جن بزرگوں نے اس شہر کے اندر محنتیں کی، یا اللہ جن کی وجہ سے ہم اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، جن کی وجہ سے یا اللہ جن کی محنتوں کے طفیل میں ہم نماز قائم کر رہے ہیں، جن کی محنتوں کے طفیل میں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، یا اللہ ان تمام بزرگوں کو، ان تمام بڑوں کو یا اللہ بھرپور بدلہ عطا فرما، انہیں جنت میں اونچا مقام نصیب فرما۔ یا اللہ جو لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں، یا اللہ جو علماء کرام، جو عام لوگ دین کے لیے کام کر رہے ہیں، یا اللہ جو بھی خدمتیں کر رہے ہیں ان تمام کو قبول فرما، ان تمام کو اخلاص عطا فرما، ان تمام کو بھرپور ہمت عطا فرما۔ یا اللہ قوت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام کی ہر طرح کی بیماریوں سے حفاظت فرما، جسمانی بیماریوں سے حفاظت فرما، روحانی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ روحانی شفا نصیب فرما، جسمانی شفا نصیب فرما۔ تیری عبادت عافیت کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قدر کے دن ہیں، قدر کی راتیں ہیں، یا اللہ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔